السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستہدی و نستعین اللہم صلی وسلم علی عبدک و حبیبک رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا من هؤلاء المخلصین المتبعین یا رب العالمین۔ ہمارے محترم بھائیوں، ہم مقدمہ تفسیر میں جس کو ہم نے آپ کے لیے مستعین باللہ و توفیقہ کافی بریفلی بیان کرنے یا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو اہم بنود تھے یعنی اہم آرٹیکل وغیرہ تھے انہی کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کریم کی تقسیم یا صورتیں مکی اور مدنی کون کون سی ہیں یا اس سلسلے میں رابطہ کیا ہے۔ آخری درس گزشتہ چہارشنبے کو تھا کیا کہ تفسیر کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ یاد اس بخیر آپ لوگوں کو امید ہے یاد ہوگا، لیکن دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ امام ابن جریر رحمہ اللہ جو تاریخ کے عظیم آدمی علماء سلف اور اہل سنت میں سے گزرے ہیں، جن کی مشہور اور سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ہے جس کو آپ لوگ تفسیر طبری کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی کا اختصار تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ جس کو آپ تفسیر قرآن العظیم امام ابن کثیر کی کہلاتے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ کے بارے میں پہلے میں نے بتایا کہ امام طبری مفسر اور مورخ، اور تاریخ میں ان کی کتاب کیا کون سی ہے؟ تاریخ الامم والملوک، قوموں اور شاہوں کی تاریخ۔ تو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ یہ 3 صدی ہجری کے آخر اور 4 صدی ہجری کے شروع کے علماء میں تھے علماء اہل سنت اور علماء سلف میں سے، جنہوں نے مشہور و معروف کتاب تفسیر سب سے پہلے تاریخ اسلام میں باسناد لکھی، تالیف کی، مرتب کی، اور بتایا جاتا ہے کہ 1-2 نہیں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم اسی ان کے خطے بلاد شام اور سب جگہ بلکہ عالم عرب میں ہو سکتا ہے غیر عالم عرب کے بھی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر نصارہ اور یہود نے اسلام قبول کیا، اور بسا اوقات ایک ان کے لیکچر یا 10 میں 10 ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی تعداد ہوتی تھی، اور تقوی اور پرہیزگاری میں اس قدر تھے محاسبہ نفس میں۔ اس سال مکہ میں جن دنوں میں لیکچر دیا کرتا تھا یورپین اور پاکستانی لوگوں میں، اور اسی طرح وسط ایشیا کے کچھ لوگوں میں، تو وہاں ایک بڑے یہاں ریاض کے بڑے یعنی متقی اور پرہیزگار مشائخ میں سے تھے، جو آج کل اگرچہ ملازمت سے ریٹائر ہیں لیکن دعوت کا کام کرتے ہیں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتابوں کو کیسٹ سے انہوں نے کتابی شکل میں نکالا ہے۔ تو احمد سعد نامی انہوں نے ایک موقع پر کہا، اکثر یعنی تقریر کرتے ہوئے روتے تھے، کہ موجودہ دور میں امت کے مصائب اور آلام، دکھوں اور دردوں کا بنیادی سبب ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نفس نہیں کرتے، جبکہ علماء سلف جو تھے صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں لوگ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کہیں سواری کو ٹھوکر بھی لگ گئی، خود پیر کو کہیں ٹھوکر لگ گئی تو محاسبہ کرتے کہ بھئی اللہ کے حقوق میں، گھر والوں کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ امام حسن بصری جو اعلیٰ درجے کے تابعین میں سے ہیں، اگر سعید بن مسیب سے پہلے نہیں تو ان کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے علماء تابعین میں سے، جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ ام سلمہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کہیں گناہ سرزد ہو تو اسے ہم اپنے بیوی کے سلوک اور تعامل میں، بچوں کے رویے میں
حتیٰ کہ سواری اور چوپایوں کے رویے میں پہچان لیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہے۔ اللہ اگر اپنی اس حول و قوت کی رسی کو، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق کو، جیسے جانوروں کو ہمارے قابو میں کر رکھا ہے، اگر ہٹا لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم سے کوئی معصیت اور گناہ ہوتا ہے تو کیا یہ بگڑتے ہیں۔ کبھی بیوی کا سلوک غیر اب نارمل ہوتا ہے، تو قبل اس کے کہ آپ اس پر اپنا غضب برسائیں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس رویے کا سامنا ہے۔ اولاد میں بسا اوقات آدمی کو اس طرح کی کوئی چیز دیکھے جو ناپسند والدین کو، قبل اس کے کہ ان کو ملامت کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ ہم سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہوئی جس کی سزا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیونکہ وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اللہ کے لشکر و فوج کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ ہی آپ کے لیے مسخر کر کے عباد و بلاد کو رکھتا ہے، ورنہ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کی گاڑی ہو یا آپ کا سواری کوئی بھی گاڑی ہو یا اونٹ ہو یا گھوڑا ہو وغیرہ، تو ان کا بگڑنا ہی بسا اوقات انسان کے اعمال میں کے نتیجے میں یا ابتلا کے طور پر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام ابن کثیر کا ایک واقعہ، انہی شیخ نے، جو شیخ ابن عثیمین کے بڑے لمبے عرصے تک 25 سال تک شاگرد ہے، بلکہ مکہ میں ان کے خاص گھر کی مجلس میں جا کر مسائل پوچھ کر یہی شیخ املا کیا کرتے تھے۔ خیر مجھ سے الحمدللہ رابطہ ہے، کیونکہ بہت سے لیکچر میں ان کے ساتھ شریک رہتا تھا مکہ میں۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ کھانے کے اس پر دسترخوان پر روتے ہوئے کہ ہماری امت عالم اسلام اور مسلمانوں کے خاص و عام شاہ و گدا کے مصائب کا سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو برا سمجھتا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہی نہیں، یہ نہیں کہ کرنے سے پہلے دوسروں کا کرتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کرتے ہی نہیں اور دوسروں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو اپنے اعمال پر نظر نہیں ڈالتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ چونکہ اتنے بڑے خطیب تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے ان کے اس زمانے میں واز سننے کے لیے۔ آخر تاریخ اسلام کے سب سے پہلے کیا ہیں مفسر، تو جا رہے تھے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے، راستے میں ایزار بند ٹوٹ گیا۔ ایزار بند سمجھتے ہیں نا جی، وہ ڈور جس سے کمر یا پاجامے کے نیفے کو باندھا جاتا ہے۔ کہا کہ جمعہ کے لیے جا رہے تھے تو فوری طور پر عاجزانہ طور پر روئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب العالمین، میں دین کی کام تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، یہ سزا مجھے میرے کسی عمل کی ملی ہے تو کہاں میں نے کوتاہی کی، یا رب العالمین مجھے معلوم ہو جائے اور مجھے معاف کریں۔ خیر غور کیا، اپنا محاسبہ کیا، جائزہ لیا، کہا کہ جمعہ کے دن غسل کر کے جامع مسجد جانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آج میں نے صرف وضو پر اکتفا کیا ہے اور غسل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں مجھے یہ تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہیں استغفار کرنے لگے۔ تو امام ابن جریر کے بارے میں ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک لیکچر میں نے سنا کسی یعنی ذہن خیش غالباً پاکستان کے کسی مقرر کی تقریر تھی، بہت زور و شور سے ایک انہوں نے بات کی، وہ ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجا گیا، تو پھر میں نے اس پر رد عربی میں لکھا اور غالباً انگریزی میں بھی اور آڈیو بھی۔ وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ مسلمانوں کے پہلے مورخ، اور مورخ انہوں نے کہا غالباً مفسر کا نام لیا کہ نہیں، اور کہتے ہیں تبری نہیں کہتے، تبری شیعہ تھا، فلیعاذ باللہ۔ اگر آپ میں دکھاؤں گا کہ اس طرح کی تقریروں سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ جو ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شیعہ آدمی جس کی روایات ہیں تاریخ تبری میں، ابو مخنف لوط بن یحییٰ، تو کہا کہ انہوں نے روایات کو اپنی تاریخ میں نقل کیا، یہ ہے وہ ہے، تو 2-3 دفعہ اس بات کو دہرایا۔ تو قبل اس کے کہ میں رد کرتا ہوں تو عموماً میں کوشش کرتا ہوں معلوم ہونے کے باوجود بھی مسئلے کو چیک کرتا ہوں۔
اور اس وقت عالم اسلام، پوری میں کہتا ہوں عالم اسلام میں میری معلومات تک اس عرصے کی تاریخ جو ہے خلفائے راشدین سے لے کر تقریباً حادثہ کربلا اس کے بعد تک، بلکہ تبری کے زمانے تک بہت ماہر ہیں شیخ عثمان الخمیس، جو آج کل کویت وزارت اوقاف میں ایک اچھے ذمہ دار بھی ہیں اور بڑے مخلص آدمی ہیں۔ تو قبل اس کے یہاں ایک ہیں شیخ اسامہ الکوہجی، جو قرآن کے علاوہ صحیحین بخاری مسلم کے حافظ بھی ہیں اور بڑے ایتھنٹک محقق بھی ہیں عالم دمام میں، آج کل دمام یونیورسٹی میں۔ خیر میں نے ان سے اس موضوع پر رابطہ کیا، کہا کوئی احمق آدمی ہے اور زور اور بہتان ہے۔ اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں امام جریر نے بہت سی چیزوں کی تحقیق نہیں کی، جبکہ میرے خیال میں مقرر جو تقریر کرنے والا تھا آدمی وہ لفظ تحقیق سے بھی واقف نہیں۔ تو اس کے بعد خیر میں تقریباً اس جمعرات سے جو پہلا گزرا اس سے پہلے میں بیٹھا شیخ عثمان الخمیس کے آفس میں، ان کے قریبی اور بہت متواضع آدمی ہیں، میرے ساتھ خیر مغرب کی نماز پڑھنے گئے، جب تک میں مسجد سے نکلتا میں تو باہر انتظار کرتے رہے۔ ہم یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب ایک کا اردو میں ترجمہ ہے، نیچے ہے ہمارے۔ خیر یہ اس وقت تاریخ کے کافی بڑے محقق اور ماہر ہیں۔ ہم دونوں بیٹھے اور ایک مقامی میرے دوست تھے تینوں۔ تو حقیقت کیا ہے کہ اسی نام کے دو آدمی ہیں، ایک شیعہ اور ایک، پہلے میں بتا چکا ہوں لوگوں کو، ایک اہل سنت امام میں سے جو پہلے ہیں ان کا نام ہے ابو جعفر، جو اہل سنہ والجماعہ علماء سلف میں سے ولی من اولیاء اللہ، جو پہلے مورخ ہیں۔ اور افسوس کہ ان مقرر نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ پہلے مورخ ہیں۔ اب بتائیں کہ وہ بلا تحقیق کے بات کہہ رہے ہیں یا امام ابن جریر طبری؟ تو امام ابن جریر طبری جو علماء سلف میں سے ہیں اور مورخ بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، ان کا نام ہے ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری، نہ کہ طبری جیسے وہ پاکستانی مقرر کہہ گئے تھے، الطبری تو کے زبر اور با کے زبر کے ساتھ۔ دوسرے جو ہیں بہت کم فرق ہے، بہت سے لوگوں پر اس طرح اشتباہ ہو جاتا ہے۔ ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری، وہ جو دادے کے نام میں فرق ہے، کنیت بھی ایک ہے، نام بھی ایک ہے، باپ کا بھی ایک نام ہے، نسبت بھی ایک ہے طبری۔ تو ایک پہلا فرق تو یہ ہے کہ دونوں کا دادا مختلف ہے۔ یہ جو علماء اہل سنت میں سے ہیں صاحب تفسیر اور مورخ، یہ ہیں ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری۔ دوسرے جو ہیں ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم، یعنی فارسی الاصل۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری جو علماء سلف صالحین میں سے پہلے مورخ ہیں، ان کی وفات 310 ہجری میں ہے، اور دوسرا آدمی وہ ان کے 100 سال کے بعد کا ہے، یعنی وفات 400 بعد، یعنی 5ویں صدی ہجری کے شروع میں ہے۔ یہ کافی فرق ہے۔ تو ہاں میں اپنے بھائی اور بہنوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ شروع سے میں نے یہ منہج رکھا ہے، آپ کو بھی، اگر کسی بات کا آپ کے پاس یا میرے پاس علم نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف نہیں کیا کہ ضرور بولیں، بلکہ اللہ نے ہمارے پر فرض کیا کہ خاموش رہیں۔ اور بالخصوص وہ بھی جب کسی پر اتنا بڑا الزام اور بہتان لگانا ہو۔ رہا مسئلہ ابو مخلص وغیرہ اس طرح کے رافضیوں کی روایت تاریخ میں، تو یہ اصول ہے اہل علم علماء سلف کا کہ من اسند فقد برئ، بیننا الاسناد، جس نے سند کو ذکر کر دیا وہ بری ہو گیا۔ تو امام ابن جریر نے جتنی تاریخ میں روایتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے سند کے ذریعے ذکر کی ہیں، اور آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ میں کس آدمی سے لے رہا ہوں۔ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے تو آپ کو میری سند کے ذریعے، سلسلہ سند کے ذریعے پتہ ہے کہ سند کہاں تک پہنچتی ہے تو نہ لیجیے۔ لیکن کتب وثائق میں ہر طرح کی روایات کو نقل کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے یہ حرج لازم نہیں آتا کہ بھئی آپ اتہام لگائیں۔ اگرچہ اسی طرح بہت سی کتب احادیث میں بعض لوگوں سے روایات نقل کی گئی ہیں کہ جو روایت کے اہل تھے، لیکن ہو سکتا ہے بعض مواقع پر ان کے بعض اس طرح کے طبقوں سے تعلق ہوں جو
یعنی اہل سنت والجماع میں سے نہیں ہیں۔ تو گزشتہ ہفتہ میں نے اپنے بھائیوں آپ کے سامنے یہ رکھا تھا وجوہ تفسیر کئی طرح کی ہے۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، اور پھر یہ کہ تیسرا فرق جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، امام ابن جریر جو اہل سنہ میں سے ہیں اور مشہور عالم اور مفسر، یہ مورخ بھی ہیں، جبکہ دوسرے بحیثیت جو شیعہ ہیں وہ مورخ ہونے کے حیثیت سے مشہور نہیں ہیں، وہ روایات اور دیگر چیزوں میں حدیث روایت اور دیگر چیزوں کے ساتھ مشہور ہیں۔ تو یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وجوہ تفسیر کی کئی شکلیں ہیں۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن بشار نے ذکر کیا، ہم سے معمل یہ پوری اپنی سند ذکر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن نے کہا تفسیر کی 4 شکلیں ہیں، 4 صورتیں ہیں۔ ایک وہ قرآنی آیات ہیں جن کو صرف عربی جاننے کی ضرورت ہے، عرب لوگ عربی زبان کے تعلق سے ان کی تفسیر کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہی انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ اور ایک تفسیر وہ ہے کہ جس کا نہ جاننا کسی کے لیے معاف نہیں، ضرور جاننا چاہیے، جیسے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، دیگر وہ آیات جو قرآن کے اندر پڑھی جاتی ہیں جن کا احکام وغیرہ سے تعلق ہے۔ اور وہ تفسیر جس کو عام آدمی نہیں جان سکتے، نہ پہنچ سکتے، بلکہ علماء کے پاس سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، صرف علماء ہی اس کا علم رکھتے ہیں۔ جیسے صحابہ ایک دوسرے سے تفسیر معلوم نہیں کرتے تھے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں آیت کی کیا تفسیر سنی ہے، اور ایک وہ تفسیر جس کو نہ علماء نہ نبی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، جیسے الف لام حروف مقطعات اور بعض متشابہ چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے علماء مستنبطین کے لیے خاص کیا ہے، اور حروف مقطعات جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تھا گزشتے سے پوستہ۔ اب یہاں تک کہ ہم سلسلہ کلوز کرتے ہیں۔ آگے آئیے، آج کا درس تھوڑا سا آپ کے لیے، بالخصوص ہمارے بہنوں کے لیے ذرا خشک نہ ہو، لیکن چونکہ یہ مفید ہے لہذا اسے فراموش نہ کیجیے۔ وہ یہ کہ آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے تو مشہور تابعی عالم اور مفسر اور شاگرد ابن عباس حضرت قتادہ کہتے ہیں مدینے میں قرآن کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہے سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، المائدہ، سورہ براء جسے توبہ بھی آپ کہتے ہیں، سورہ رعد، نحل، حج، نور، احزاب، محمد، فتح، حجرات، رحمان، حدید، المجادلہ، والحشر، ممتحنہ، اور سورہ صف، جمعہ، منافقون، اور التغابن، الطلاق، اور یا ایھا النبی لم تحرم، آخر 10 آیتوں تک، اور اسی طرح سورہ اذا زلزلت اور اذا جاء نصر اللہ۔ یہ صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں اور باقی ساری صورتیں مکے میں۔ ایک اور آپ یہاں پر یہ بات سن لیں کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو مدنی کیسے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک ضابطہ یہ ہے تفاسیر اور قرآن صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں کہ جو صورتیں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں کہیں بھی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں وہ مدنی قرار پاتی ہیں۔ اس کے بعد قرآنی آیات کی تعداد کتنی ہے، قرآنی کلمات ورڈز کی تعداد کتنی ہے، حروف کی تعداد کتنی ہے، قرآن کی دیگر تقسیمیں، رکوع میں کہاں تقسیم کیا گیا اور احزاب میں یہاں جو تقسیم کیا گیا وغیرہ وغیرہ، تجزیہ، ان تمام باتوں کی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ایک شبہ آپ لوگوں کو ہم یہاں دور کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں مصاحف میں دیکھتے ہیں حزب لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ بر صغیر میں یا قدیم جو یہاں کے بھی مصاحف ہیں جو اورنگزیبی خط میں، اورنگزیب کے ہاتھ کا جو آج کل اردو دنیا میں رائج ہے،
تو اس میں رکوع وغیرہ لکھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کا تعلق تراویح میں تلاوت وغیرہ سے ہے، چونکہ بر صغیر سے قراء وغیرہ ائمہ جو پہنچے وہ وسط ایشیا اور بخارا وغیرہ سے، اور پوری دنیا کے کسی زمانے میں بخارا مرکز علم رہا ہے. تو ہر تراویح کی رکعت میں ایک رکعت میں جتنا پڑھ کر رکوع کرتے تھے اس کو رکوع کی نشانیاں رکھی گئیں کہ اس طرح رات کی تراویح یا تہجد کی نماز میں کم از کم اتنا ایک رکعت کے اندر پڑھا جائے. تو اس اعتبار سے رکوع جاری ہوئے کہاں؟ بر صغیر ہند و پاک میں. اور اسی طرح جو قرآن اس زمانے میں بہت سے حکمراں وہاں کے لکھتے تھے اور عرب دنیا میں بھیجتے تھے، تو جو وہاں سے تحریر ہو کر التمش کے زمانے سے، اس کے پہلے کے زمانے سے مختلف جگہ پہنچتے رہے. رہا مسئلہ حزب، حزب کہتے ہیں ورد کو، کہ عرب دنیا شام وغیرہ میں جو رائج ہے، تو حزب یعنی عموماً کم از کم روزانہ جتنے قرآن کے حصے کی تلاوت کرتے ہیں لوگ یا کی جانی چاہیے، ورنہ کم اس لیے عموماً، بلکہ اہل علم نے یہ طے کیا کہ کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھا جائے، اور نہ آدمی پڑھ سکے تو کچھ نہ کچھ پڑھے. تو یہ حزب یہ ہے کہ کم از کم اتنا تلاوت کیا جائے، یا کم از کم عام رات کی نماز جو قیام کیا تہجد کی اس میں اتنا پڑھا جائے. اب آگے چلتے ہیں کہ لفظ سے سورہ کا معنی کیا ہوتا ہے. کئی ایک معانی ہیں، ان میں سے بلندی اور اونچائی ہے. یہ قرآن کی عظمت کے لیے، کیونکہ سور کہا جاتا ہے شہر کی دیوار کو، یا شہر پناہ جسے کہتے ہیں، وہ بلند ہوتی ہے، اس لیے قرآنی صورتوں کو عزت اور بلندی کی وجہ سے سورہ کہا جاتا ہے. اور ایک شعر، ایک مشہور نابغہ زبیانی کے ایک شعر سے استدراج کیا ہے، الم تری ان اللہ اعطاک سورۃ، ایک حکمران کی تعریف کرتے ہوئے کہ کیا نہیں تم دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا اونچا عہدہ عطا کیا ہے، تری کل ملک دونہا یتذبذب، کہ تمام بادشاہ اس کے ارد گرد منڈلاتے ہی ہیں، اوپر آپ کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو سورت کا معنی بلندی، اور سورات اور سورات اس کی جمع آتی ہیں. اور جہاں تک آیت کا تعلق ہے، لفظ آیا کا معنی ہوتا ہے علامت اور نشانی، کہ جہاں ساسروں کے وہاں جو تمام کے طور پر ایک تار رکھا جاتا تھا، اسی کو بعد میں نقطے ہٹا کر گول دائرے کی شکل دے دی گئی. اور اس کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان آیت ملکہ، یعنی طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی، آیت بمعنی نشانی. اور یہ بھی کہا گیا ہے آیت بمعنی معجزہ، کیونکہ قرآنی آیات وہ معجزہ ہیں کہ انسان اس جیسا کلام یا آیتیں لانے میں بے بس اور عاجز ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، جو تاریخ انسانی کے عرب تاریخ کے سب سے بڑے ادیب تھے، انشا پرداز تھے، لیکن وہ ایک آیت بھی گھڑ کر اس زمانے میں نہیں لا سکے اہل مکہ اور ان کے شعراء. اور مشہور نحوی اور عربی کے عالم سیبویہ نے کہا کہ اس کی اصل آیا تھا، مثل اکما و شجرہ. پھر خیر عربی مختلف تعلیلات کے نتیجے میں یہ آیا بنا، جس کی جمع آیات اور آیائی آتا ہے. اور اس کے بعد لفظ کلمہ کا معنی، خیر اس کی کوئی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ایک لفظ کو کہا جاتا ہے وغیرہ. ایک آخری بات جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور پھر واپس پلٹتے ہیں تدبر قرآن کی طرف، تاکہ آئندہ چہارشنبے یعنی بدھ سے انشاءاللہ ہم فاتحہ کی تفسیر شروع کریں. کیا قرآن میں عجمی الفاظ ہیں غیر عربی یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے علماء قرآن نے کہا کہ قرآن میں عجمی الفاظ ہیں، جیسے فردوس کہتے ہیں کہ اصل میں یونانی پیراڈائز جو ہے، یا اسی طرح کہیں اور بہت سی چیزیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. تمام قرآن عربی زبان میں ہیں، اور جو کچھ عجمی لغات یا زبانوں کے ساتھ کہیں کہیں تشابہ ہے، وہ ایسے جیسے بہت سی زبانوں میں باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے. ایک یا دوسری یہ کہ اصلاً یہ عربی الفاظ تھے، لیکن دوسری زبانوں میں عربی زبان سے آریاتن لیے، جیسے کوب ہے تو کپ انگریزی میں، فردوس
یہ عربی میں قرآنی الفاظ ہیں. اور پیراڈائز، ہاں نام جو ہے مقامات کے نام ہوں یا انبیاء کے نام ہوں، تو اس طرح کے نام بعض عجمی ہیں قرآن کریم کے اندر، جیسے نوح ہیں، آدم ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہے وغیرہ، داؤد، یہ تمام کے تمام عربی نہیں بلکہ عجمی یا عبرانی نام ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر علماء علوم قرآن کا اجماع و اتفاق ہے کہ قرآن میں عجمی الفاظ نہیں ہیں، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ کچھ جو نام ہیں ناؤن وہ کچھ عجمی آئے ہیں، جیسے ابراہیم ہے، نوح ہے، لوط وغیرہ. کیا اس کے علاوہ کوئی عجمی چیز ہے؟ تو اس کا امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح باقلانی نے کہا ہے کہ نہیں، بلکہ جو قرآن میں الفاظ ہیں عجمی وہ باہمی زبانوں کا جو رشتہ اور ربط ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہے. موافقت اور مصادفت جو لوگ زبانوں کے درمیان میں باہمی ہوتی ہیں. ایک بات یہاں پر اور ذکر کریں کہ یہ تجزیہ جو احزاب ہیں، آیات کی کتنی تعداد ہیں، تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر اس کے شروع میں کہ حجاج بن یوسف نے قراء کو جمع کیا، کہ قرآنی آیات کی اور حروف کی اور صورتوں کی اور اجزاء کتنے ہیں قرآن کا، نصف کیا ہے، ثلث کیا ہے، سدس کیا ہے، عشر کیا ہے، ربع کیا ہے، چوتھائی، تو مجھے بتاؤ. حجاج بن یوسف کے ظلم کو آپ لوگ جانتے ہیں نا، لیکن شاید موجود دور کے مسلمانوں میں ویسا بھی کوئی نہیں ہے، یعنی قرآن کے تعلق کے اعتبار سے، جس کا خود اعتراف تھا کہ میں نے 1 لاکھ سے زیادہ بے گناہوں کو قتل کیا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں، نماز کا پابند تھا، خطبہ بھی دیتا تھا، ظالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بے گناہ اور جلیل قدر علماء کو، تابعین کو قتل کیا اور بعض صحابہ کو بھی نشان بنایا. لیکن اس کے باوجود ہر روز تہجد کی نماز میں چوتھائی قرآن پڑھتا تھا، اور بلکہ ذکر کیا ہے کہ فلاں سے لے کر فلاں صورتوں تک ایک دن. تو اس زمانے میں تو جن کو آپ میرے خیال میں سب سے زیادہ قرآن کے حفاظ قرار دیں وہ بھی اتنا نہیں پڑھتے ہیں، شاید کبھی کبھار ہی بہت مختصر سے تلاوت نصیب ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نہ ہم سے ناراض اور نہ اس قرآن کو ہم سے ناراض کرے، بلکہ توفیق دے، ہمارے دلوں میں اس قرآن کی حرص اور شوق اور محبت ڈالے کہ صبح شام کتاب اللہ کی ہم شوق کے ساتھ، حرص کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ اور تانی اور سنجیدگی کے ساتھ تلاوت کریں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور آج ایک اور درس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، حالانکہ میرا ارادہ تھا آئندہ ہفتہ اسے کریں گے، لیکن ہمارے پاس وقت بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ تاکہ آئندہ ہفتے ہم فاتحہ کی تفسیر شروع کر سکیں ترجمے کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے قرآن کریم کے سمجھنے کا. صرف حافظ بنا دینا، قاری بنا دینا، حافظ بن جانا، قاری بن جانا قرآن کے حقوق کے لیے کافی نہیں. قرأت و تجوید ضروری ہے، چونکہ اس کے بغیر نماز درست نہیں، بالخصوص قرأت صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، کیونکہ لحنیں اگر جلی ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے فلیعذ باللہ. اور بر صغیر میں بہت کثرت سے لوگ، بعض خطبہ مقررین کو دیکھا گیا کہ قرآن کی تلاوت بالخصوص بعض خاص خطوں میں قرآن کی تلاوت صحیح نہیں کرتے یا عرب باز نہیں کرتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اور سبب ہے کہ وہ معلم اور اساتذہ قراء جو فن کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے نہیں پڑھتے، جبکہ اپنا کپڑا بھی سلانا ہو تو اسپیشلسٹ سے سلوائیں گے، لیکن قرآن کو اس فن کے ماہرین سے نہیں پڑھتے. لہذا قرآن اس سے پڑھنا چاہیے جو واقعی قرآن کے جو قواعد، مخارج وغیرہ تجوید ہیں، بالخصوص ترتیل، اس فن کا ماہر، اور بر صغیر میں کثرت سے لوگ اس فن کے ماہر ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ حکم ہمیں اور آپ کو دیا ہے قرآن کو سمجھنے کا. اگر واقعی قرآن سمجھ کر، زیادہ نہیں تو اتنا قرآن لوگ سمجھ کر پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ اور دوسری صورتیں اور نماز کے جو اذکار وغیرہ ہیں، کبھی نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ جائے.
کیونکہ قرآن پر جب غور اور تدبر کیا جاتا ہے تو قرآن اپنی طرف مغناطیسی طور پر انسان کو کھینچ لیتا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ اور تمام امت کو حکم دیا ہے کہ قرآن کو سمجھیں، اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے